السلام علیک یا ابا۔ کیا عالم کا وظیفہ بھی یہ ہے کہ جہلا کی اتباع کرنے لگ جائے؟ آج تو عالم آ کے اگر منبر پہ مجلس پڑھنا چاہے تو ایک جاہل آ کے کہتا ہے کہ کس طرح سے اس طرح مجلس پڑھیں، دیکھیں فلاں مطلب نہ معاشرے میں پڑھنا کیونکہ یہ والے لوگ قبول نہیں کرتے، اور فلاں بہت پڑھنا کیونکہ یہ لوگوں کو بہت پسند ہے۔ اب وہ بھی بڑا شبے میں پڑ جاتا ہے، یار وہ نہ پڑھی تو پتہ نہیں اگلی دفعہ بلائیں یا نہ بلائیں، یا لوگوں کے اعتراضات زیادہ ہو جائیں، انہیں کے مطابق پڑھنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ مجلس ایک وظیفہ ہے، شرعی ذمہ داری ہے، دین رسول اللہ، دین امام حسین وہ لوگوں اور امت تک پہنچانا ہے، دین کا نظریاتی پیمانے پہ دفاع کرنا ہے مجلس، نہ کہ جاہل لوگوں کی اتباع کرنی ہے۔ جس طرح سے ایک انسان ڈش بناتا ہے، ہم بھی اس طرح سے ایک ملغوبہ بنا لیں، ابتدا میں یہ پڑھنا ہے، وسط میں پڑھیں تو اس طرح پڑھنا ہے، آخر میں لوگوں کو اٹھانا ہو تو اس طرح پڑھنا ہے، فلاں کریں تو اس طرح پڑھنا ہے، فلاں جگہ اتنے بندے بٹھا دو، ادھر یہ کر لو۔ آخر کیا وہ چیز ہے؟ یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ میں ایک موظف بے وظیفہ ہوں، میرا وظیفہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ امت کے سینوں تک پہنچائی جائیں، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ میں علی کے چاہنے والوں کے سینوں تک پہنچا دوں، وہ دین حسینی جس کے لیے علی اکبر کو قربان امام حسین نے کیا۔ دین اتنا قیمتی ہے کہ ٹکراؤ ہو جائے، دین زندہ رہے یا حسین زندہ رہے، کس کو زندگی کا حق ہے؟ دین کو زندگی کا حق ہے، اسے داؤ پہ لگا دیں چند پیسوں کی خاطر، چند واہ کی خاطر، چند لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے داؤ پہ لگا دیں اسے۔ یعنی اگر امام معصوم کی ہستی آ جائے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی آ جائے، اور ادھر دین آ جائے، اور دونوں میں سے زندگی ایک کے اوپر موقوف ہو کے ایک زندہ رہ سکتا ہے، کسے زندگی کا حق ہے؟ ائمہ علیہ السلام کا نظریہ یہ ہے کہ دین زندہ رہے گا، اس کے مقابلے میں جو بھی آئے ٹھیک ہے، اس کو شہید ہو جانا چاہیے، لیکن دین شہید نہیں ہوگا، دین تا قیامت ہے۔